کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، یہ پرسوز اور غم و اندوہ سے بھرپور اشعار مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہی ہیں۔ آج ہم آگاہی چینل کے سلسلے بایوگرافی کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم 19ویں صدی کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے پہلوؤں سے آپ کو آگاہی دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، مگر جناب اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مرزا غالب اردو اور فارسی کے ممتاز ترین شاعر، نثر نگار اور اردو اور فارسی مکتوب نگاری میں جدید روش کو تخلیق کرنے والے نثر نگار۔ نجم الدولہ، دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوئے دیکھا اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مشہور قول کے مطابق 27 دسمبر 1797 کو غالب کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مشہور پاکستانی ماہر فلکیات سید صمد حسین رضوی کی تحقیق کے مطابق غالب 8 جنوری 1797 کو پیدا ہوئے تھے۔ مرزا کے آباء و اجداد میں مرزا کے دادا مرزا کوکان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں غالباً 1748 یا 1750 میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کا محمد شاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1748 سے قبل ہی ہندوستان میں وارد ہو چکے تھے۔ یہ خاندان حسب و نسب کے اعتبار سے ترک مغل تھا اور تورانی النسل ہونے کے ساتھ ساتھ سمرقند میں آباد ہونے سے انہیں سمرقندی ترک بھی سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے دادا مرزا کوکان بیگ ہندوستان آمد کے بعد چند دن لاہور میں مقیم رہے اور پھر دہلی میں شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے مستعفی ہو کر مہاراجہ جے پور کے پاس نوکری قبول کر لی اور آگرہ میں سکونت اختیار کی۔ 1795 یا 1796 میں غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان کا عقد آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوا۔ آگرہ میں ہی ان دونوں سے غالب پیدا ہوئے۔ آگرہ میں 1799 میں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان پیدا ہوئے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران 18 اکتوبر 1857 کو قتل ہو گئے تھے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان ریاست آلور میں ملازم تھے اور وہاں 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ میں قتل ہوئے۔
جبکہ غالب کی والدہ کے متعلق آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنوری 1840 تک بقید حیات تھی۔ 1802 میں والد کے قتل کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان ان کے سرپرست بنائے گئے، جو مرہٹوں کی جانب سے آگرہ کے قلعہ دار تھے۔ 18 اکتوبر 1803 کو جب آگرہ پر انگریزی افواج نے حملہ کیا تو مرزا نصر اللہ بیگ خان نے قلعہ آگرہ لارڈ لیک کے حوالے کر دیا، جس پر انگریزی فوج آگرہ میں داخل ہو گئی اور مرہٹوں کا اثر ختم ہو گیا۔ لارڈ لیک نے مرزا نصر اللہ بیگ خان کو 1700 روپے مشاہدے کے ساتھ 400 گھوڑ سواروں کے ساتھ رسالدار مقرر کر دیا۔ اپریل 1806 میں مرزا نصر اللہ بیگ خان ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ ان کے پسماندگان میں غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان بھی شامل تھے۔ 4 مئی 1806 کو نواب احمد بخش خان، نواب ریاست فیروز پور جھرکا نے انگریزوں سے سفارش کر کے پسماندگان کا وظیفہ 10,000 روپے مقرر کروا دیا، جس میں غالب کی دادی، 3 پھوپھیاں اور چھوٹا بھائی بھی شامل تھا۔ 7 جون 1806 کو وظیفہ کی یہ رقم 10,000 سے کم کر کے 5,000 کر دی گئی۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شعر گوئی کا آغاز 1807 سے ہوا اور اولین تخلص اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امانی اسد سے کلام کی مشابہت کے بعد اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص کے ملتا ہے۔ 1816 سے غالب بطور تخلص کے استعمال کرنا شروع کیا، جو تا وقت آخر جاری رہا۔ 1855 میں سر سید نے اکبر اعظم کے زمانے کی مشہور تصنیف آئین اکبری کی تصحیح کر کے اسے دوبارہ شائع کیا۔ مرزا غالب نے اس پر فارسی میں ایک منظوم تقریض تعارف لکھی۔ اس میں انہوں نے سر سید کو سمجھایا کہ مردہ پرورن مبارک کار نیست، یعنی مردہ پرستی اچھا شغل نہیں، بلکہ انہیں انگریزوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اس پوری تقریض میں انگریزوں کی ثقافت کی تعریف میں کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کی سائنسی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مثالوں سے یہ بتایا ہے کہ یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ غالب نے ایک ایسے پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی جو اگر مسلمان اختیار کر لیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین قوتوں میں ان کا شمار ہوتا، مگر بدقسمتی سے لوگوں نے شاعری میں ان کے کمالات اور نثر پر ان کے احسانات کو تو لیا، مگر قومی معاملات میں ان کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیا۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں غالب کی شاعری کی۔ جہاں تک غالب کی شاعری کی بات ہے تو بقول عبادت بریلوی، غالب زبان اور لہجے کی بدولت بڑے چابک دست شاعر تھے۔ اردو روزمرہ اور محاورے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی سادگی دل میں اتر جاتی ہے۔ اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشاں ستارے کی سی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی اور اس میں ایک انقلابی لہر دوڑا دی۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں۔ وہ ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی اور ان کے تخیل کی بلندی اور شوخی فکر کا راز اس میں ہے وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ غالب انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی معاملات مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی ان گنت گتھیوں کو سلجھا دیتے ہیں، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں۔ غالب کی شاعری اس اعتبار سے بہت بلند ہے
اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شاعری کے انہی عناصر نے ان کو عظمت سے ہمکنار کیا ہے۔ غالب کی شاعری کا اثر حواس پر شدت سے ہوتا ہے۔ وہ ان میں غیر شعوری طور پر ایک ارتعاش کی سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ان کے موضوع میں جو وسعتیں اور گہرائیاں ہیں، اس کا عکس ان کے اظہار و ابلاغ میں بھی نظر آتا ہے۔ غالب کی زندگی تلخیوں اور محرومیوں کی زنجیر سے بندھی نظر آتی ہے۔ بچپن میں باپ کی موت، چچا کی پرورش، ان کی شفقت سے محرومی، 13 سال کی ناپختہ عمر میں شادی کا بندھن، بیوی کے مزاج کا شدید اختلاف، قرضوں کا بوجھ، ان سب نے غالب کو زمانے کی قدر شناسی کا شاکی بنا دیا۔ چنانچہ ان محرومیوں کی تصویر بھی ان کی شاعری میں نمایاں خصوصیت کی حامل ہے، جیسے کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں میں۔ زندگی اپنی جب اس مشکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ ان تمام تر محرومیوں کے باوجود غالب کا انداز فکر قنوطی نہیں، چنانچہ قدم قدم پر یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے یا غموں کی گود میں، بہرحال قابل قدر ہے۔ جو زندگی کا ہونا ہی بجائے خود ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر حال میں اسے غنیمت تصور کرنا چاہیے۔ غم سے بچنے کی غالب نے ایک صورت یہ بھی نکالی ہے کہ آدمی زندگی کی لذت و الم دونوں سے بے نیاز ہو جائے، جیسا کہ وہ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ شوخی اور ظرافت غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ عملی زندگی میں وہ خوش باش انسان تھے، اس لیے مولانا حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں۔ انتہائی کٹھن حالات میں وہ زندہ دلی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ انہیں زمانے نے نہ جانے کتنے دکھ دیے، لیکن غالب پھر بھی ہنستے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں طنزیہ اشعار کے ساتھ ساتھ شوخی اور خوش دلی کا پہلو بھی بڑا نمایاں ہے۔ اصل میں غالب زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ زندگی کی تلخیوں سے آگاہ ہی ہیں، لیکن انہیں زندگی سے والہانہ لگاؤ بھی تھا۔ غالب ایک فلسفی شاعر تھے۔ انہوں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اپنے انکشافات کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا۔ عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ غالب ایک بڑی رنگین، ایک بڑے ہی پرکار اور پہلودار شخصیت رکھتے تھے، اور اس رنگینی، پرکاری اور پہلوداری کی جھلک ان کی ایک ایک بات میں نظر آتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں بے تکلف 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن، دیوان غالب کو ہم نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں۔ الغرض اردو کے یہ عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب 15 فروری 1869 کو دار فانی سے کوچ کر گئے اور دہلی میں آسودہ خاک ہوئے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور